www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى بيتا وجعل فيه مأدبة والداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام استاد میاں، معلمات، ذمہ دار اور عزیز طالبات، چونکہ آپ کے مزاج میں کھانا پکانا، دسترخوان لگانا ہے، ذرا بچی بڑی ہوتی ہے تو مائیں کچن میں گھسا دیتی ہیں، سبزی بنانا سیکھ، حلوہ بنانا سیکھ، بریانی بنانا سیکھ، دوسرے کے گھر جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے پڑھا، پورا اسلام، پورا دین اس کو مکان سے تعبیر کیا، بنا بیتن، مکان بنایا۔ مکانوں میں کتنی سہولتیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے مکان اور بنگلے ہوتے ہیں، کھانے کا کمرہ الگ، سونے کا کمرہ الگ، مہمانوں کے بیٹھنے کا کمرہ الگ، کھانے پکانے کی جگہ، اس کا کچن اور مطبخ الگ، ہواؤں کی کھڑکیاں، بنا بیتن وجعل فیہ مأدبۃ، اس میں دسترخوان بچھایا۔ مہمان کی آمد پر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ہر گھر میں کہ مہمان کی آمد پر اچھی سے اچھی چیز بنائے۔ یہ جتنی طالبات ہیں، جتنی پڑھنے پڑھانے والیاں ہیں، یہ سب حضور کے مہمان ہیں۔ ان کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا دیا گیا ہے۔ یہ دسترخوان ہے جس پر بیٹھی ہیں، حضور کا بلاوا ہے، اور اس پر لبیک کہتی ہوئی آئی۔ ایک تو یہ دسترخوان ہوتے ہیں، ایک غریب کے گھر کا ہوتا ہے، ایک ذرا اس سے ذرا رئیس ہو، کوئی مالدار ہو، اس کے گھر کا دو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر شادی دسترخوان ہوتے ہیں، بادشاہوں کے، عمراؤں کے، رئیسوں کے، ان کے قسم ہر قسم کی۔ لیکن ان سارے دسترخوانوں کی جتنے بھی کھانے جتنی بھی ورائٹیاں ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، اس سب کا نتیجہ اخیر میں فضلہ ہے اور گندگی۔ اس کا ایک حصہ جسم کو لگتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، اس سے اور بہت ساری چیزیں، لیکن اخیر میں سب کا نتیجہ وہی فضلہ۔ بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جتنا عمدہ سے عمدہ کھانا، جتنا چکنا چپا کھانا، اتنے ہی فضلے کی بدبو بھی بے حد و بے حساب ہے۔ کہہ دو کہ بیان کرتا، جس دسترخوان پر ہم اور آپ ہیں، یہ انتخاب الہی ہے۔ حق تعالی شانہ جس بندے بندی کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں خیر کا،
اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں کہ مجھے دینی زندگی گزارنی ہے. اگر دینی زندگی گزارنی ہے تو پہلے زندگی کو سیکھنا ہے. اس سیکھنے کے یہ ادارے ہیں. تو اتنی بات تو طے ہے گئی کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے خصوصی ارادہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ خیر کا. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ایک ہاتھ سے تو چٹکیاں بجتی رہتی ہیں انگلیوں کی. تالی جو بجتی ہے وہ دو ہاتھ سے بجتی. اللہ نے تو ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. جن خاندانوں سے آپ کا تعلق ہے, ہمارا تعلق ہے, گھروں میں رشتہ داروں میں کتنی بہنیں, پھوپھیزاد بہنیں, خالازاد بہنیں اور جتنے رشتے ہیں, ان سب کے بیچ میں سے اس دسترخوان کے لیے حق تعالی شانہ نے ہم کو چنا, ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ خیر ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویاں, ان کی کماری بچیاں, ان کی بہویں بیٹیاں, ساری صحابیات کہاں سے آئی تھی, کس حال میں آئی تھی؟ صدیوں کا شرک, دادا بھی اور پردادا بھی اور ان کے پردادے بھی 600 سال. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر, آپ کے بلاوے پر, آپ کے دسترخوان پر آئے اور اس دسترخوان کی نعمتیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک, اس دسترخوان کی یہ ساری ویرائٹیاں ہیں جس میں ایمان ہے, جس میں تقویٰ ہے, توکل ہے, تواضع ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, تعلق مع اللہ ہے, فکر آخرت ہے, جنت کا شوق ہے, دوزخ کا خوف ہے, نبیوں کی طاعت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا ہے, صحابہ کو سامنے رکھ کر کے ان کے نمونے پر آنے کی, یہ ساری اس میں ویرائٹیاں ہیں. یہ بھی آپ کو سب کو معلوم ہے. دسترخوان بھی بچھا دیا, قسم قسم کے کھانے بھی رکھ دیے, ہر ایک کے سامنے پلیٹ بھی رکھ دی. یہ سامنے ہے, اس میں ہر ایک اتنا لیتا ہے اور ہر ایک اتنا اپنی پلیٹ میں لیتی ہے جتنی اس کی بھوک ہوتی. اس لیے بعض مرتبہ جب بھوک نہیں لگتی تو بھوک لگانے کی دوائیں, جیسے عورتوں کو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ بچے ادھر ادھر کے وہ کیا کینڈیاں اور وہ چاکلیٹ اور بسکٹ اور وہ وائفر اور پتہ نہیں کیا وہ سب کھاتے رہتے ہیں. امی کوڑتی رہتی ہیں, بیٹا یہ کھا لو, بیٹا یہ کھا. امی نہیں کھاتی. کیوں؟ اس سے پیٹ بھر جاتا اور وہ سارا پیٹ خراب کرتی ہے. اسی لیے پھر مائیں ہی حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب, ایک ہی تو میرا نور نظر اور ایک ہی تو میرا لخت جگر, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, فریج بھی بھری رہتی ہے پھلوں سے, میووں سے, مٹھائیوں سے, آئس کریموں سے, اور کھانا روزانہ قسم قسم کے کھانے پکتے, یہ کھاتا ہی نہیں اور روز دبلا ہوتا جا رہا ہے. حکیم صاحب, اچھی بات. حکیم صاحب کوئی چٹکی دیتے ہیں, پڑیا دیتے ہیں, صبح شام ایک 8 دن کے بعد پھر دکھانا. اماں نے اہتمام کیا, اب اسے بھوک لگنی شروع ہوئی. بھوک لگنی شروع ہوئی تو ایسی شروع ہوئی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اماں کچھ ہے, ارے بیٹے ابھی تو ناشتے کے برتن بھی میں نے نہیں دھوئے ہیں اور تجھے کیا جوہل بقر ہو گئی. اماں بھوک لگ رہی, اچھا دیکھ وہاں ہے, وہ کھا لیا, پھر تھوڑی دیر ادھر اچھلا کودا, اماں کچھ ہے, ارے کیا ہو گیا. 8 دن کے بعد لے گئی, حکیم صاحب نے دیکھا, کیا حال ہے حکیم صاحب, آپ نے کیا دوا دی تھی؟ یہ تو میں ہر تھوڑی دیر کے بعد
کہ الحمدللہ اب یہ کھائے گا تندرست ہوگا، باڈی بنے گی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تمہارا جو جی چاہتا تھا وہ۔ میری محترم طالبات، عزیز طالبات، اساتذہ، استادیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شروع میں اللہ اکبر نبوت کی تعلیم، نبوت کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کون سی کامیابی چاہتے ہو دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اور کامیابی کی جتنی شکلیں تم سوچ سکو، جتنی عزتیں، جتنا علم، جتنا نور، جتنی پاکی، جتنا اللہ کے خزانے، سب تمہارے لیے ہے اس کا۔ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیش کی دعوت، حاشو حیشت الوحوش، ایسے بھاگے جیسے جنگلی بچے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ ماؤں کو تو اس کا بہت وہ ہوتا ہے، نہلانا چاہے تو بھاگتا ہے، بال کٹوانا چاہے تو بھاگتا ہے، دوا پلانی چاہے تو بھاگتا ہے، کھانے کو کہے تو بھاگتا ہے، نخرے کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا کھایا ہے، وہ چاکلیٹ چبائے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شاندار، کھا لو، پڑھ لو، بنا لو، پھر کیا کہنے تمہاری زندگیوں کے، دنیا رش کرے گی تمہیں دیکھ کے، ایمان ہو تو ایسا ہو، تقویٰ ہو تو ایسا ہو، عفت و پاک دامنی ہو تو ایسی ہو، خوف خدا ہو، تمہیں دیکھ کے، اور تم آئیڈیل بنو گے، نمونے بنو گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے بھاگے جیسے جنگلی بجکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ لیکن مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہے۔ اے میرے من میں، میری آنکھ کے تارے، بیٹا دو لقمے کھا لو، اچھا میرے کہے سے کھا لو، میرے کہے سے کھا لو، اب تم تو بس بیٹے کھا لو، میں نے تمہارے واسطے بنایا ہے، بیٹے کھا لو۔ مائیں جو ہے پیار کرتی ہیں۔ انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں یہ خاص چیز ہے، انی لکم ناصح امین۔ جس ایمان کو، جس تقوی کو، جس توکل کو، جس آخرت کو، جس حلال و حرام کو، جائز و ناجائز کو، جس شریعت کے اپنانے کو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، اور جس کی تمیز کو کہہ رہے ہیں، تمہارے ہی بھلے کے لیے، بیٹے یہ خالص گھی کا، گھر کے گھی کا ہے، کھا، باڈی بنے گی۔ اماں، ارے تو کھا کے تو دیکھ تیرا بڑا بھائی کیسا ہے، ماشاءاللہ نظر لگے ایسا ہے اس کی باڈی، اور تو روز بالکل گھومتا جا رہا ہے۔ مائیں پیار کے ساتھ کھلاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، انی لکم ناصح امین، ان درسگاہوں کے یہی اسباق ہیں۔ ارے پڑھ لو، مطالعہ کر لو، تکرار کر لو، سبق میں جاگتے ہوئے دھیان سے استاد کی بات سن لو، کتنے پیار سے پڑھاتے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب شرک کی حالت میں تھے، ان کے بھاگنے سے حضور مطمئن نہیں ہو گئے، ناراض نہیں، ان کا پیچھا کیا، کسی کے گھر، کسی بازار میں، کسی میلے میں، مجمع میں، حج میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ، کہاں جہاں موقع ملا کھا لو، لے لو، ایمان بنا لو۔ جیسے آپ بیٹا تم نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اب تو کچھ کھا لے، دیکھ انڈے کی ٹکیا بنا دیتی ہوں، انڈا تو کھائے گا، اما بنا دو، تھوڑی سی طلب پیدا ہوئی۔ مختلف راستوں سے جس طرح مائیں پیار کر کے کھلاتی ہے، نبوت کی تعلیم میں یہ پیار ہے۔ اس لیے اساتذہ اور استادیاں کے ذمے ہے پڑھنے پڑھا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب عربی دوم میں تھے اور ہمارے استاد تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرماوے، فرمایا کرتے تھے، بچوں ہم نے تمہیں مار کے پڑھایا تو کیا پڑھایا، اور تم نے مار کھا کے پڑھا تو کیا پڑھا، پڑھنا پڑھانا تو شوق کی چیز ہے۔ اور ہمارے استاد
اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مصباح اللغات جنہوں نے لکھی ہے مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیائی رحمۃ اللہ علیہ. میں اکثر ان کے پاس ہوا کرتا تھا اور ماشاءاللہ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے. خود ہی جاتے تھے مارکیٹ, مچھلی بھی گوشت بھی سارا سامان خود لاتے تھے, خود ہی بناتے تھے. مجھے تو صرف درسگاہ میں جب تشریف لاتے تھے تو پھر احمد جی حضرت کمرے ہو کے جائیے. کمرے جب کمرے جاؤں تو کبھی تو کوفتے ہے, کبھی بریانی ہے, کبھی مچھلی ہے. کھلاتے, پھر چائے بنواتے, پان لگاتے, ایک پان بھی دیتے اور پھر فرماتے جاؤ بہت شوق سے پڑھی ہو. بس یہ ان کا جملہ ہوتا تھا, بہت شوق سے پڑھی ہو. کبھی رمضان مبارک میں خط آتا تھا, استاد خط لکھے, میں بہت ناقدرہ نکلا, بہت ناقدرہ نکلا. ہم نے قدر ہی نہیں کی اپنے بڑوں کی. خط میں لکھتے ہیں کتب خانے میں گیا تھا, ایک کتاب دیکھی مجھے بہت پسند آئی, تم آؤ گے تو تمہیں پڑھاؤں گا. خارجی وقت میں پڑھا. اللہ اکبر, کیا استاد تھے, کیا پڑھنا پڑھانا شوق کی چیز. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شروع میں تو ایسے بھاگے جیسے جنگلی بتکے ہوئے گدھے بھاگے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جو میں لے کر آیا ہوں اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے. انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل غیث الکثیر. میری مثال اور میرے ساتھ جو علم و ہدایت آئی ہے اس کی مثال تو بارش کے پانی کی طرح ہے. کیا مطلب پانی؟ کہ پانی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے, اور پیاس بجھانے کے لیے جیسے گرمیوں میں موسمی کا جوس پی لو اور یہ کولڈ ڈرنک پی لو اور کھا لو اور فالودہ پی لو اور یہ کر لو اور وہ بوتل پی لو, لیکن سارے جوس پینے کے بعد پھر یہ کہتے پانی دو. بھائی تم نے تو آئس کریم کھائی, لیکن نہیں پانی کی بات ہے. تو کولڈ ڈرنک سے اور اس سے پیاس نہیں بجھتی, پانی تو سادے پانی سے پیاس تو بجھتی ہے. پھر اس کی شان عجیب ہے, باغ ہے, اس میں پھل بھی ہیں, میوے بھی ہیں, کاجو بھی ہے, بادام بھی ہے, اخروٹ بھی ہے, کشمش بھی ہے, انگور کے خوشے بھی ہیں, انگور کی بیلیں بھی ہے. ادھر جوار بھی ہے, باجرہ بھی ہے, گیہوں بھی ہے, چاول بھی ہے, باسمتی بھی ہے, ادھر مولی بھی ہے, گاجریں بھی ہے, وہ ادھر گلاب بھی ہے, چمیلی بھی ہے, رات کی رانی بھی ہے, ایک باغ ہے پورا. لیکن سب کی جان پانی میں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. جب کیلے کے درخت کی جڑ میں پانی جاتا ہے, موسمی کے درخت میں جاتا ہے, مولی اور گاجر کو پانی ملتا ہے, چاولوں اور گیہوں کو پانی ملتا ہے, اخروٹ اور کاجو اور بادام کو پانی ملتا ہے, ہر ایک کا نتیجہ سامنے آتا ہے. یہ بادام ہیں, یہ کشمش ہیں, یہ انگور کے خوشے ہیں, یہ انجیر ہیں, اور یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا علم وہ زندگیوں کی تعمیر میں پانی کا کام کرتا ہے. جس طرح مکانوں کی تعمیر ہوتی ہے, چونا, اینٹیں, سیمنٹ اور سریے, مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے, میٹیریل ہوتا ہے, اور اس سے شاندار مکان بنتا ہے, اس کی تعمیر ہوتی ہے. بنا بیتن, یہ وہ مکان ہے جس کی تعمیر میں یہ سارا ہے, لیکن اس کی جان وہ علم ہے, وہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے گیہوں کو کتنا پانی چاہیے, چائے کے باغات میں اور کافی میں کتنا چاہیے, گیہوں کے لیے کتنا چاہیے. اسی لیے بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کو روزانہ پانی دینا پڑتا ہے, بعضوں کو ہفتے 10 دن میں دینا پڑتا ہے, بعضوں کو مہینے میں 1 مرتبہ, اور بعضوں کو سال میں. ایک وقت بھی ہوتا ہے, مقدار بھی ہوتی ہے. جب اس صحیح مقدار کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح پانی, اور پانی میں بھی
پانی بازا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیج کو بھی کھا جاتا ہے. کڑوا پانی ہو، نمکین پانی ہو، کھارا پانی ہو تو بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے. پانی ہو، صحیح ہو، کھیتی کے قابل ہو، پھر وہ وقت پر ہو، پورا ہو. کیا کہنے اس باغ کے کہ راستے چلتا بھی کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، اچھا یہ ہے دارالبنات، یہ ہے بنات کا مدرسہ. انگور، چیکو، کیلے جس طرح وہ پھل ہوتے ہیں کہ اس کی خوشبو آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کا لکھنا، پھر ان کے اوقات کی پابندی، مطالعے کے وقت میں مطالعہ، درس کے وقت میں درس. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ہم کو سنایا کہ مولوی صاحب ہم نے تو بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سارا اس طرح پڑھا. تو ہم نے کہا حضرت وہ کیا ہوں اور ہم؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تھا، مولانا یوسف صاحب تھے، سب حضرات ہوتے تھے حضرت کے پاس. پہلا سبق شروع ہوتا تھا تہجد کی وضو میں. حضرت کے وضو ہوتی تھی اور یہ حضرات حاضر ہوتے تھے. عبادت پڑھی یعنی صحیح پڑھی ہے، اعراب وغیرہ، منصرف غیر منصرف سب. کہیں غوطہ کھا سمجھ گئے کہ یہاں ہے، پھر دوہراتے تھے. عبادت پڑھی، اب مطلب بیان کرنا وہ بھی طالب علم کے ذمہ، انہی کے ذمہ. یہ کہتے ہیں یعنی آگے چلو. اور کئی غلطی کی تو ہمارے حضرت فرماتے کہ ہم نے تو سارا اسی طرح سے پڑھا ہے. اب کہاں رہا ہو دور، اب تو پتہ نہیں مطالعے میں قسم کھاتی ہیں. ارے استاد نے پوچھتی ہے نا کبھی مطالعہ کیا تھا، واللہ طالعت ہو، چونکہ باب مفعالت میں مشارکت ہے، وہ پڑھ چکی ہے پہلے شروع میں. باب مفعالت کا خاصہ اشتراک. واللہ کتاب نے مجھ کو دیکھا، میں نے کتاب کو دیکھا. طالعت ہو، الماری میں تھی اور میں دیکھ رہی تھی. طالعت ہو. اب تو ایسا ہو گیا ہے. حاشیہ، جس محاشی نے اتنی ساری محنت کی ہے، ساری عبارت کا خلاصہ دے دیا ہے متن کا. اگر کبھی توفیق زدی شامل حال ہوئی اور حاشیہ دیکھنے کو جی چاہا تو پہلے نمبر دیکھتے ہیں، 2 نمبر کا حاشیہ، پھر دیکھتے ہیں کتنا لمبا جا رہا ہے. اگر خاصا دور تک جاتا ہے کہ نہیں آپ سے ملاقات ضرور کرنی، انشاءاللہ پھر ضرور آپ سے ملیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. آگے وہ 2 سطروں کے بیچ میں ایک ہوتا ہے مکھی کے سر جتنا، کیا کہتے ہیں اس کو، بین السطور ہوتا مکھی کا سر ہے لیکن خلاصہ ہوتا ہے. ادھر تو بچار مکھی کو کون دیکھے. اب ہم گرتے گرتے یہاں پہنچ گئے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں کو سال میں 2 مرتبہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے. نام نہیں بتاؤں گا تمہیں، نہیں یہ ایسے مفت میں بتا دو، کرنے کے کچھ نہ پڑھنے کے کچھ. بتا دوں، تم کو بتا دوں گا. چلو آپ آؤ. فرماتے تھے علماء سلف اور علماء سلف نابینا دونوں ہیں. مولانا حبیب الرحمان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان میں سے کسی کی. ہمارے اسلاف نے کس طرح پڑھا ہے اور کس طرح ان کے پیچھے کہ اللہ نے بٹھا تو دیا حضور کے دسترخوان پر، سامنے کھانا بھی ہے، پلیٹیں بھی ہیں، بھوک ہی نہ ہو تو کھڑے ہو جاتے اور کبھی کھانا بھی کھاتے ہیں، بہت مزے لے کے کھاتے ہیں. لیکن بے دھیانی اور غفلت جس کو کہتے ہیں، بے دھیانی اور
غفلت کے نتیجے میں زبان دانت کے نیچے آ گئی، کٹ گئی. اب کیا شاندار کھانا ہے، لیکن منہ کے ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. ارے تو نہیں، یہ تو کھایا ہی نہیں. ارے اس کو تو چکھتی، یہ تو اس میں تو گال کے ہاتھ ہے، زبان کٹ گئی ہے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ سارے کھانوں کے سب سے پہلے جو مزے چکھتے ہیں وہ زبان چکھتی ہے. کھارا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، مرچیں زیادہ ہے، کم ہے، کیا ہے نا. پھر اس کے بعد اندر تو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سارا آگے بڑھتا ہے سب سے پہلے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کھانوں میں، پھلوں میں، مٹھائیوں میں مزے ہیں. حضور ایمان کا مزہ بتا رہے ہیں. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو اللہ سے راضی ہو گیا، رزق اللہ سے راضی ہو گیا، اور راضی ہو گئی رب ہونے پر. نوٹ بدلیں، نئے آئے، پرانے رہیں، جو چاہے ہوں، رزاق تو حی قیوم ہے، رزاق تو ہے. نوٹ بدل کے ہمارے ابا کا فون آیا تھا، تو تم نے سبق کیوں نہیں پڑھایا اپنے ابا کو؟ ابا رزاق تو ہے. ان اداروں میں یہ سبق پڑھنے ہیں. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ اگے، روٹی روزی کے تمام اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں اتنا وہم آئے اوہو اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کفر ہے، ایمان نہیں ہے. تم نے جس کو رب مانا ہے وہ آسمان کا پابند، نہ زمین کا، پانی کا، نہ دانے کا. یہ سبق یہاں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن اتنا شاندار کھانا اور غفلت کی وجہ سے اس وقت میں مدرسے سے باہر نہیں جانا چاہیے، اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس وقت میں کتاب ہی میں دھیان، استاد ہی کو دیکھنا. یہ سب اس کی شرائط فارم بھرواتے ہوں گے نا، فارم میں ساری شرطیں ہوتی ہوں گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی. غفلت ہو گئی، زبان دانت کے نیچے آ گئی، سارے مزے پورے ہو گئے. کہاں کا قرآن، کہاں کی حدیث، کہاں کے اللہ، کہاں کے رسول، سارے مزے کرکرے ہو گئے. ذاق طعم الایمان، ایمان کا اللہ مزہ سے کھاتے ہیں. میری ساری باتیں اس لیے کہیں کہ تمہیں تو ساری عمر، تمہیں تو ابھی بچے ہو، کل کو بہویں بنے گی، پھر اس کے بعد مائیں بنیں گی، پھر اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اور ساری عمر وہی کچن میں گھساؤ، قسم قسم کے بناؤ. اس لیے تمہارے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لایانی ہو گئی، جیسے ہماری غفلت کی بات میں بتاؤں، میں کبھی کبھی مردوں میں کہا کرتا ہوں، تم کو بھی سنا دوں. کوئی بہن نماز پڑھ رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ان کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بے خیالی میں گزر گئی، بیٹھ کے نفلیں پڑھ رہی تھی، گزر گئی. کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا، ارے نماز پڑھ رہی ہے، اچھا تو واہ توبہ کہہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھر وہیں سے تشریف لاتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ اس کا نام ہے غفلت. لایانی تو نہیں کرنی چاہیے، بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی نہیں سوچنی چاہیے. نوٹ بندی ہے، بدلتے رہے، تمہارا کیا ہے؟ تم کیوں اس کی باتیں کرتی ہو؟ زبان دانت کے نیچے آ جائے گی، سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. وہ تقوی کی آیتیں پڑھ رہی ہو، وہ ایمان کی آیتیں پڑھ رہی ہو، وہ حضور پاک ان کے ارشادات، ایسی نماز پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیتا، وہ پڑھ رہی ہیں. زبان دانت کے نیچے آ گئی، کرکی ہو گئی.
اب نماز میں دھیان ہے نہ سبق میں دھیان ہے، مطالعے میں تو قسم کھا لی، حاشیے کو تو بعد میں کہہ دیا کہ میں بہت سو سے ملاقاتیں کی ہے اور ہم لوگ ان سے بھی ملی تھی، وہ ہماری بہن کی سہیلی ہیں، جی ہاں ملاقات ہوئی ان سے بھی ہوئی، اور وہ ہماری امی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میری بچپن کی سہیلی ہیں، وہ تو تیری استاد بھی ہیں، اور ان سے ملاقات ہوئی، آپ سے بھی انشاءاللہ کسی دن۔ جی ہاں حاشیے کو تو بیچارے کو کہہ دیا۔ اور ماشاءاللہ اس سال 128 کس فتح بنتے ہوتی خمار اڑاتی ہیں، سندیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، عالمہ فاضلہ متخرجہ من دار البنات من مدرسۃ البنات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بخار ہوتا ہے نا بخار، تو بخار میں میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے۔ اکلوتا بیٹا بخار ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، اماں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے دیتی ہیں۔ اماں کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو؟ کیا ہوا مجھے چائے کرنی ہوتی ہے کہ تم نے کیا ڈالا؟ میرے میں نے اپنے ہاتھ سے 2 چمچے ڈالے شکر کے۔ اماں تم بہت پرہیزگار ہو، بہت دیندار ہو، تمہاری تہجد قضا نہیں ہوتی، چائے کڑوی ہے۔ یہ سبق امتحان سوالات بڑے کڑوے ہیں۔ استاد جی تمہیں ہم سے کیا کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو؟ میرے منہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے یہی چائے اماں نے تھرموس میں بھر لی رکھ دی، منہ تو دوا کھلائی، یہ 6 نمبر ہے نا 2 گولیاں، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اقرار مسلم، 5واں اخلاص نیت، 6واں ایمان۔ اس کی دعوت تفریح وقت، اس کے لیے 3 دن چھٹیوں میں وقت لگانا، گھروں میں تعلیم کرنا، اماں سے خالاؤں سے آنے جانے والیوں سے ایمان کی باتیں کرنا، اور یہ دعوت کی محنت، یہ وہ گولیاں ہیں جس سے بھوک لگتی ہے۔ حکیم صاحب کے چورن سے بھوک لگی تھی ہر تھوڑی دیر کے بعد۔ اماں کچھ ہے جب 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آتے ہیں، یہ کتاب دیکھوں بھائی اس کی شرح انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے اور ترجمہ بہت، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات بھی پڑھنے چاہیے، اس میں بڑا علاج ہے، اور ان کی اشرف المواعظ تو عجیب ہے، اور ان کی وہ فلانی کتاب 1000 مستورات سے متعلق جو چیزیں انہوں نے لکھی ہے، اللہ اکبر۔ اب بھوک لگی، اماں کچھ ہے، اماں کچھ ہے۔ اپنی کتاب کا تو مطالعہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بھوک لگتی ہے تو پھر دوسری بھی دیکھی۔ سب سے بڑی چیز کہ دسترخوان ہے، اللہ نے بٹھایا ہے، اور نوعیت اس دسترخوان کی نعمتوں کی وہ ہے کہ چاہے شاہی دسترخوانوں کے کھانے کھا لو، اس کا نتیجہ فضلہ ہے، اور اس دسترخوان کا ہر کھانا، ہر چیز اندر کا نور ہے، تعلق مع اللہ ہے، قبر کا سامان ہے، قیامت کی سرخروئی ہے، نبیوں، شہداء، صالحین اور صحابیات کے ساتھ کا حشر ہے، جس میں یہاں سے لے کے وہاں تک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ سب اس میں بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو تشبیہ دی ہے پانی سے، اور پانی کے بارے میں قرآن نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے، اور یہ پانی اگر نکل جائے جسم سے، اللہ نہ کرے کسی دن لوز موشن ہو جائے اور دست آ جائے، 10-12 دست آ جائے، اچھا تندرست جوان اور اچھی تندرست لڑکی بے جان ہو جاتی ہے۔ کوئی سہیلی کہتی چلتی ہو؟ نہیں میرے، ارے ٹانگیں تو ہے تیری، چلنے میں کیا دیکھ، تیرے لگے ہوتے تو تیری دیکھتی۔ ہاں 10-12 آئے ہیں کہ کیا ہوا، ٹانگیں ہیں، سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پھر نہیں چلا جاتا کہ ہاں پانی نکل گیا،
اور ہسپتال میں سب سے پہلے پانی کی بوتلیں چڑھاتی. یہ علم نبوت وہ پانی ہے، یہ علم نبوت وہ پانی ہے. اسی لیے کہا زندگی کے جس شعبے سے، عقیدے سے، عبادت سے، علم سے، اخلاق سے، معاشرت سے، معاملات سے، شادیوں سے، جس شعبے سے بھی علم نکل جائے گا، جیسے پانی نکل کر ادبوئے ہو جاتے ہیں، علم کے نکلنے سے زندگی بے کیف ہو جاتی ہے. زندگی میں کوئی لذت نہیں. ٹھیک ہے پڑے ہیں بیٹھے ہیں، ارے چلو نا یار چلو چھوڑ دیں. ایک دہر ڈوبتی ہے، ایک دہر تندرست ہٹتا کٹا آدمی منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا، بس چلتے ہو یار دہر میں درد. ابھی ایک دہر میں تو درد ہے، ٹانگیں تیری اتنی موٹی ہے، ہاں تمہارا بھی ہوتا تو پتا چلتا. ایک دہر کا درد بے چین کر دیتا ہے. اسی لیے اسی کے ساتھ ساتھ نے کہا المؤمنون کاعضاء جسد واحد، سارے ایمان والے مرد عورت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ان میں کی ایک کی تکلیف سب کی تکلیف. ان اداروں میں جو حاصل کرنا ہے، جو لینا ہے اور جو لے کے گھر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد سسرال بھی ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس سب میں. اور بلوچ کی تو کہاں جاتی، انگلینڈ جاتی. کیونکہ تو پہلے اماں ابا اور سال والے بھی آتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اماں نے کہا ہوگا بیٹا اب ماسی نے گیس دے دے جو نہ دے. یہ سب انہوں نے سکھایا. وہ سارا ہوگا، لیکن یہاں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہاں سے یہ سامان لینا ہے. اپنی ذاتی زندگی کھانا کھا کر جیسے تندرست و توانا، اور پھر کھانا کھلانے کے کتنے فضائل ہیں. میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھ کو کھلایا نہیں، ارے میں بیمار تھا تو میری بیمار کسی کو اللہ پاک آپ تو کھلاتے ہیں کھاتے نہیں. ارے ہاں فلانی جگہ اتنا بڑا محلہ کتنی خزاں کی سوتی تھی، تو تہجد پڑتی رہی اور وہ فرضوں کو بھی قضا کرتی رہی، وہ بھوکی تھی تمہیں ان کو کھلایا نہیں. اگر تو اس بھوکے کے پاس پہنچ جاتا مجھے اس کے پاس پا لیتا. ارے طالبات کے مدرسے میں پڑھنے والی، تو اپنی زندگی قرآن حدیث کی اور نبی کے دسترخوان کی ویرائٹیاں اور اقسام کھا کر اور لے کر اپنی زندگی بنا کے تیرے اندر میں دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا تو انگلینڈ جاتی تو اور فرانس جاتی تو اور امریکہ جاتی، کہیں بھی جاتی، اپنے گاؤں جاتی، اپنی بستی جاتی. کسی جگہ کی بے نماز، کسی جگہ کی نمازوں کا قضا ہونا، کہیں روزے نہ رکھ کے جانا تجھے ایسا بے چین کر دیتی، تجھے ایسا بے چین کر دیتی جیسے 32 دانتوں کے بیچ کی ایک ڈار. آنکھیں بے چین، کان بے چین، ہاتھ پیر بے چین، کھانے کو جینی، بولنے کو جینی. کیا ہوا؟ دار میں پانی لگ رہا ہے، ٹھنڈا لگ رہا ہے. نمازوں کی قضا پر، عریانیت پر، ننگے پنے پر، بے حیائی پر ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی. اس کی تیاری کا نام، اس کی تیاری کی جگہ کا نام ہے طالبات کا کیا کہتے ہیں اس کو، ہے بنات، جامعہ بنات، اس کا نام ہے جامعہ بنات. بنا بیتن وجعل فیہ مأدبۃ. سب سے پہلا جس کا مزہ چکھنا ہے وہ ایمان. اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں ہو، چونٹی ہو یا جبری، قطرہ ہو یا ٹھاٹے مارتا سمندر، کوئی ہو یا کروڑوں اربوں کھربوں پربوں سنگھوں، اللہ کا غیر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. جو یہ حقیقت کے ساتھ جب اندر اترتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کا مزہ چکھاتا ہے. اگر جیسے بخار اتر جاتا ہے تو کڑوی لگتی ہے اور میٹھی، لیکن جس کے سانپ ڈس لے تو دیہاتوں میں نیم کے پتے چبواتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں زہر شرائط تو نہیں کر گیا، ابھی کچھ
جب اس کو نیم کے پتے چباتے ہیں وہ کہتا ہے ہو دنیا نے دھوکہ دیا، ساری عمر یہی سنتے رہے نیم کڑوا نیم کڑوا نیم کڑوا، اے لوگوں نیم بہت مگا۔ اوپر والے کہتے ہیں کہ بس اب اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، زہر سرایت کر گیا ہے، میٹھی کڑوی میٹھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، اس کی شیرینی، اس کا مٹھاس، اس کی بشاشت، اس کی حلاوت اور اس کے مزے، جب دنیا کی محبت کا سانپ نہیں ڈستا ہے تو اس کی وہ سارے مزے آتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ساری بیماریوں، سارے گناہوں، ساری بدیوں، ساری برائیوں اور سارے قتل و غارت اور دنیا ہی جہنم کدا، بلکہ گھر جہنم کدا، اور یہاں تک کہ زندگی سے عاجز ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنا پھانسا کھا لینا، یہ سب سارا میٹھا کڑوا ہو جاتا ہے جب دنیا کی محبت کا زہر چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی صحابہ کی، یہ وہیں سے آئے تھے، ان کے منہ میں پانی ہر وقت، کسرا کا تاج، کسرا کا تخت، کسرا کا تاج، کسرا کا تخت، صرف اس کے دربار میں داخلے کے لیے جو پاس بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کی ٹوپی اور 1.25 لاکھ کا پٹکا کمر میں باندھنے کا۔ اب ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا، اسی کے لیے وہ ساری قتل و غارت تھی جو زمانے جاہلیت کی تاریخ میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرا ہے۔ یہ کسرا کیا ہے کہ کسرا تو مخلوق ہے، کسرا کے پاس کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ سنو، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو کسرا جیسا، اور کسرا کے پاس اب جتنا ہے اس سے 10 گنا دینا چاہے تو وہ من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہے، اور دینا چاہے تو اس کے خزانے میں کوئی، وہ ایسا قادر مطلق ہے۔ تم کسرا کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتے ہو، ہمیں پاس مل جائے تو ہماری کرسی اس کے برابر، لو میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، پٹکا چاہیے نہ ٹوپی چاہیے، کوڑی چاہیے نہ کروڑ چاہیے، انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، وہ جس نے کسرا اور کیسر اور کون اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، وہ خود کہتا ہے جو میرے نام کی رٹ لگاتی ہے، جو میری تسبیح تحلیل تکبیر کرتی ہے، جو میرا ذکر کرتی ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اب جو نسخہ ملا اور رہنے دے کسرا تیرے پاس، اور یہاں تک کہ وہ سراقہ ابن مالک بھی آیا تھا، وہ سب ہوا تھا، خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک دن آئے گا کسرا کی بیٹی سلافا شہزادی تمہاری باندھی بنے گی، تمہارا بستر بچھائے گی، ہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى، بات یہی نہیں ہے، بات کھڑی یہی ہے۔ سلافہ آئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو آئی تھی بہت، لیکن عجیب بات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب ترین کو اللہ کے نام پر قربان، اپنے شوق، اپنے ارمان، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، وہ پہننے کی ہو، زیور کی ہو، کھانے کی ہو، اور دنیا دیکھنے کی ہو، کہیں کی ہو، ساری محبوبات کو قربان کرو۔ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس باندھی کو قربان کر دیا، اسے آزاد کر دیا، لیکن اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تھا، بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی بچے کے رخسار پر اپنی ناک رکھ کے یوں کہتے تھے واہن روح فلانا، واہن روح فلانا، ارے اس میں سے تو اس کی ماں کی خوشبو آ رہی ہے، فلانی کی خوشبو آ رہی، لیکن اپنی محبوبات کو قربان کیا۔ یہ صحابہ وہی ہیں جو وہاں سے آئے تھے، اور کیسے آئے تھے اور کیا ہوئے، ہم مصابیح اللہ۔ اس سب کا راز یہ تھا
اس سب کا راز یہ تھا کہ جب آئے ہم طالب ہیں، جیسے آپ کو طالبات کہتے ہیں، اور طالبات کی بھی استادیاں، ان کا درجہ تو بہت اونچا، یہ تو پڑھنے والی، وہ تو پڑھانے والی. وہاں ابو بکر صدیق طالب علم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے. جب یہ آئے تھے تو ایسے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی طلب ثابت کر دی. اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب ہمیں خدا و رسول بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. پھر یسر والعسر، مدرسے کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے تو بھی پڑھیں گی، جیسے بھی پڑھوں. کپڑے پورے نہیں ہوں گے تو بھی پڑھیں گی، سردی کے نہیں ہوں گے تو بھی پڑھیں گی. پھر یسر والعسر، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، حالات ساتھ دیں گے تو اور نہیں. من شیطانی و مکرہن، جی چاہے گا تو، اور جی پر بوجھ پڑے گا تو. چھوٹے بچے کہتے آج نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں. بچے کرتے نا، اب پتہ نہیں تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں. ایسی ہوں گی، چھوٹی ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں. ہاں میرے بڑی بھی کوئی کم نہیں ہوتی ہے. اب ہاں خواہ کھلواتے ہو سارا. ہاں کیوں نہیں آئی تھی آج؟ میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کیا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تیری؟ ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں بھائی، لیکن اللہ کا شکر ہے. ابھی میں وہاں گیا کینیڈا، تو فرش اول میں ہمارے جو استاد تھے وہ سردیوں میں رات کو یہ میٹر کی سوٹی کہتے ہیں نا اپنے، وہ سوٹی رات کو تیل میں بھگوتے تھے اور وہ لے کر آتے تھے، اور آتے ہی سب سے پہلے کھڑکیاں کھلوا دیتے تھے. ایک تو ویسے سردی ہو رہی ہے اور پھر کھڑکیاں کھلوا دیتے. پھر کہتے سناؤ. اب جس کے غلطی اس کے جب مارتے تھے تو چمڑی کے ساتھ وہ واپس آتی تھی، اتنی زور کی لگتی تھی. تو ابھی میں گیا تھا، وہ وہاں تھے ٹورنٹو میں، تو ایک مولوی صاحب آگے بیٹھے تھے. مولانا نے مجھ سے پوچھا یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت سب یاد ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بھی پڑھی تھی؟ تو استاد نے کہا نہیں، اس نے بغیر مار کھا کے ہی پڑھا، اس کو مارنے کی نوبت نہیں آئی تھی. اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی. کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یا تو قل لا الہ الا اللہ پر ایسے بھاگے تھے، یا پھر حضور کی صحبت اور حضور کا پیار، حضور کی شفقتیں، حضور کا ان کے لیے راتوں کا رونا. اب جو آئے تب کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں چاہتے. کسرا کا تاج رہے اس کے پاس، اس کا تخت رہے اس کے پاس. ہمیں دنیا کو جو چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ و رسول. یہ جامعۃ الطالبات اس کے لیے ہے کہ یہاں کی ہر پڑھنے والی، ہر پڑھانے والی، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، مجھے معلوم ہے کوئی محترم صاحب، کوئی محترم صاحبہ ہوں گی، اور کوئی کیا کیا ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. تو ان سب کے اندر، اس لیے کہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بچے ماں باپ کے کیمرے ہوتے ہیں. جیسے کیمرہ میں کوئی سامنے سر کھجاتا ہو تو اس کی فوٹو ایسے آئے گی، کسی نے کمر پر ہاتھ رکھا ہے تو فوٹو ایسے آئے گی. ماں باپ کے کیمرے ہوتے ہیں گھروں میں بچے، جو ان کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر کے بچے کھیلتے ہیں سوئی سے، شیشی میں پانی بھر کے، ٹھیکریوں کی گولیاں بنا کے، اور کھیتی والوں کے بچے بیل گاڑی سے ہے نا، اور دکاندار کے بچے ترازو اور بات سے. اور ہم نے دیکھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پوتوں کو، وہ حضرت جب جماعتیں رخصت کرتے تھے
یہ پوتے مسافہ کرنے آتے تھے جماعت کے، اور وہ کر کے مولانا زہیر صاحب وغیرہ پھر جاتے تھے 4-5 بھائی آ جاؤ، ایک حضرت جی بنتا تھا مسافہ کرو، ایک امام بنتا تھا نماز پڑھو، جس کے گھر کا جیسا ماحول ہو ہے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں خالی آپ حضرت بن جاؤ اور پیرانی بن جاؤ اور کیا نا جنید بغدادی کی بہن بن جاؤ، اس سے کام نہیں. گھروں کا ماحول آپ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی اتنی ترقی اور قیامت تک کے لیے جو نمونہ بنے ہر ایک کے لیے، اس کی اصل بنیاد ان کی سچی طلب ثابت کر دیا. اسی لیے جب کسرا کا تاج ایک صحابی کی ٹھوکر میں آیا اور دوسروں نے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ جنہوں نے اندھیری رات میں کڑاکے کی سردی میں پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کھجوروں پر گزارا تھا اور وہ بھی ختم ہو گئے تھے، تو گٹھلیاں اور وہ بھی ختم ہو گئی تھی، سیدھے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا. اس وقت میں حضور پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا سلافہ تمہارا بستر بچھائے گی، کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ حق، اس کے نبی حق. میں جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتارا اور نے ٹھوکر میں ڈالا نبی کا دامن تھامنے کے نتیجے میں. اس پر جو انہوں نے اپنی طرف ثابت کر دی. اسی لیے روزانہ جو صبح ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5ویں درجے والی جانتی ہوں گی، ان کی اذان وہ ہوتی تھی صبح کاذب کی. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی صبح صادق. جس طرح صبح ہوتی ہے صبح کاذب اور صبح صادق، ایسے حکیم لوگ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے جوہ کاذب اور ایک ہوتی ہے جوہ صادق. آدمی بہت شور مچاتا، مجھے بھوک لگی، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، 2 لقمے کھائے، 2 گلاس پانی پیے، کھڑے ہو گئے. اب تم تو کہہ رہے مجھے بہت بھوک لگ گئی. بھوک نہیں تھی، بھوک کا دھوکہ تھا. ہم طالبات ہیں. کون ہے؟ ہم طالبات ہیں. اب یہ طلب صادق ہے، یہ طلب کاذب ہے. اگر صبح میں صبح کاذب ہے صبح صادق، اور بھوک میں جو ہے کاذب جو ہے صادق، مدرسے میں آنے اور جامعہ طالبات میں آنے میں طلب صادق طلب کاذب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی ساری ترقیوں کا راستہ اپنی طلب صادق تھی، ایسی صادق ایسی سچی اور اپنی بات میں ایسے سچے کہ اللہ نے گواہی دی رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ اللہ گواہی دے رہا ان کی سچائی کی. یہ تو وہ طالبات ہیں کہ فارم بھرنے کے وقت میں جتنی شرطیں قبول کی تھی انہوں نے تو سچ کر دکھائی. واہ رے واہ واہ واہ. ان کو تو ایک ہی خیمہ ہو رہا تھا یا 2 کہ یہ تو 2 کے قابل ہے. جیسے آج لڑکے حافظ ہوئے تو ماشاء اللہ پیسوں کا ڈھیر لگ رہا تھا، اور وہ اعلان کرنے والے مولوی صاحب بھی بہت خوش ہو رہے تھے، محتمم صاحب بھی بہت خوش ہو رہے تھے. اب ماشاء اللہ بہت اچھا رہا بھائی یہ جلسہ. تو ایسے یہاں بھی سند ملتی ہے نا، سند اور خمار. اب پتہ نہیں یہاں کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. ارے کوئی کیا کرے گا. اللہ تمہاری اور ہماری ساری امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کی ہر نعمت سے مالا مال فرما کر پھر اپنی طرف خدا کی جناب میں ثابت ہو جائے کہ سچے ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھوں وہ رجال صدقوا کہا اور ان کے ہاتھ ہمیں حکم دیا قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کہ جب تم سچی یہاں سے اپنی طرف ثابت کرو گی اور سچی بن کے جاؤ گی تو تمہیں دیکھ کر تمہارے رشتہ دار، تمہاری چھوٹی بڑی آگے آنے والی نسلیں
لیکن ان کے جیسی زندگی ہونی چاہیے. اسی کے لیے یہ پڑھنا پڑھانا ہے، اس کی دعوت بھی سیکھنی ہے، اپنی ذاتی زندگی عملی بنانی ہے، اور اپنے عملی بنانے کے ساتھ اس کی تبلیغ. اس لیے کہ کنتم خیر امت، ان میں تو دونوں برابر کے شریک ہے نا، یا صرف مرد ہی مرد خیر امت ہے؟ اور تو نہیں، چھوٹی بچی بھی خیر امت میں ہے، لیکن آگے دونوں کو ذمہ داری بھی بتلائی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خالی نیکلیس اور ہار اور کنگن اور چوڑیاں نہیں. ہاں، شادی ہو تو پہلے دن کا ایسا جوڑا، اور وہاں سے ماموں کے لڑکے نے انگلینڈ سے ڈالر، کیا وہاں سے تو پاؤنڈ آتے ہیں، پاؤنڈ آئے ہیں تو اس کا سوٹ تو میں خود ہی بنواؤں گی اپنی چوائس کا. یہ نہیں ہے. اللہم زینا بزینت الایمان. یہ کیا زینت ہے؟ ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بہت جوش میں آتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ حسنت مر رہے ہیں. حسینوں کے تو باقاعدہ مقابلے بھی ہوتے ہیں، حسینوں کے ایسے حسینہ اور ایسے ایسے. مانا فرماتے تھے حسن کے تمام خزانے حق تعالی شانہ نے ایک ہی حسین پہ بکھیر دیے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. حسن کے جی. پھر کبھی فرماتے تھے حسن بال کا، نہ حسن گال کا، نہ حسن کھال کا، حسن ہے اعمال کا. اس لیے کہ گال بال سب ایک دن مٹی ہو جائیں گے، لیکن تقوی، طہارت، ایمان، اللہ کا تعلق، نبی کی محبت، سنتوں کی ادائیگی، علم کا نور، کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کا حسن یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، تو مجھے نصیب فرما دے. یہ استادیاں جاتی ہیں کہ جماعتوں میں ہے، اور ناظرین اعلیٰ صاحب ہے، ان کی تشکیلیں نہیں ہوتی ہے. نہیں، آج کروں. آپ کیا کرتے ہیں اتنے دنوں سے؟ دیکھو مہدی صاحب ہوں یا وہ مدرسات ہوں یا معلمات ہوں اور بخاری پڑھاتی ہوں، جو بھی پڑھاتی ہوں، ناراض تو ہونا مت. اللہ کا شکر ہے. اللہ، میں تو حیران رہ گیا، یعنی اللہ نے ہمارے دروازے پر یہ تینوں دولتیں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، جو اصل حضور کی میراث. ابھی میں کینیڈا پاناما میں تھا. اللہ اکبر. پاناما یعنی وہ جنوبی امریکہ، پاناما بھی وہاں، باربڈوس بھی وہاں، چلی بھی وہاں، اور وہ پیرو بھی وہاں. کارگزاری سن رہا تھا. بہت رونے کی بات ہے، اور اپنے پاس جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ترتیب بنانی. 25 لاکھ مرتد ہو گئے پیرو میں، ارجنٹینا میں 15 لاکھ، اور یہ سارے وہ عرب مرد و عورت جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اسرائیل سے گئے تھے، لیکن ان کو وہاں وہ ماحول نہیں ملا، بیچارے ہو گئے. بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو. گھر کے دروازے پر یہ دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے. عورتوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں. پڑھو کتابوں پر، آپ تو پڑھتی ہو. اس لیے جو استادیاں ہیں، بڑی طالبات ہیں جن کا سال اخیر ہے، وہ بھی نیت کریں، ہے نا. وہ عورتوں کی باقاعدہ ہے، ایک تو ہفتے والی تعلیم ہے، روزانہ گھر کی تعلیم ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، اور اپنے گھروں کا ماحول ہے. اسی کے ساتھ تیسرے مہینے 3 دن، 4-5 مرتبہ لگ جائے 3 دن، تو اس کے بعد 10 دن، پھر چلا. اور اس وقت تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں، جیسے مئی جون کی گرمی میں زمینیں اندر سے پکارتی ہیں پانی پانی پانی. اس وقت ملک کے ملک اندر سے چیخ رہے ہیں. ہے کوئی ہمیں اللہ کا تعارف کرانے والا؟ ہے کوئی جو ہمیں ہمارے ہاتھوں میں نبی کا دامن دے دے اور ہم نبی کا دامن تھامیں؟ میری محترم دینی بہنوں اور میری بچیوں، اللہ نے بہت فضل فرمایا ہے. نبی کے دسترخوان پر ہو، اپنی بھی بنانی ہے، اور نبی کی نائبہ بن کر نبی کے غم کو اپنا غم بنانا، نبی کے علم کو اپنا علم بنانا، نبی کی حیات کو اپنی حیات، نبی کی خوشی کو اپنی خوشی
بناتے ہوئے ہر ایک اس پر آئے، اس کے لیے اس زمانے میں اللہ پاک نے دعوت کی جو سادہ محنت دی ہے، مردوں کے لیے عورت ہے، عورتوں کے لیے باہر ملکوں میں جب یہاں چلے لگ جائے اس کے بعد باہر ملکوں میں 2 مہینے کی جماعت جاتی ہے، اور میں تمہیں کہاں کہاں کی سناؤں. اللہ اکبر. ابھی ایک جماعت دیکھی حیدرآباد کی یہاں جزیرۃ القمر میں، ایک ساتھی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے مشورہ ہوا کہ اس کو واپس بھیج دو، علاج نہیں ہو رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے خواب میں آئے، فرمایا بالکل نہیں جانا ہے، جانا نہیں ہے، یہی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، جم کے کام کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کام کرو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی ترتیب پر، وہی اصلی ترتیب ہے. یہ بھی فرمایا. میری محترم دینی بہنوں، اللہ نے موقع دیا ہے، پڑھو لکھو، اور جو اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ کہ کہیں زبان دانت کے نیچے نہ آ جائے، ورنہ سارے مزے کے کرے ہو جائیں گے پڑھنے پڑھانے کے. اس سے حفاظت، اس کے لیے جتنی شرائط ہیں اس کی پابندی، اور اپنی بناتے ہوئے نیت کرو پورے عالم کی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ ہیں. ہمارے گھر، ہمارے اخلاق، ہمارا علم، ہمارا پڑھنا، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اور پھر یہ بچیاں جو فارغ ہوں گی، اس کے بعد یہ ان کی شادیاں ہوں گی، اور پھر کہاں کہاں جائیں گے. لیکن اگر اس ادارے سے، اس جامعے سے، اگر حضور کے دسترخوان کی حضور والی غیرائتیاں اور انواع و اقسام سے اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے گئی ہیں، تو انشاءاللہ جہاں جاؤ گی ایک 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 ایسی بنے گی کہ جیسے بیج کا دانہ ایک ہوتا ہے، درخت بھی ہوتا ہے، اور اس کے پھل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پھل دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تمہاری ایک طالبہ، ایک پڑھنے والی بچی یہاں سے بن کر گئی، وہ دنیا میں جہاں رہے گی اس کے ہاتھوں لاکھوں کو راستہ دکھے گا. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، تمہیں بھی قبول فرمائے. مرد تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری بات خواتین سے کہی ہے، استادیاں سے کہی ہے، ہمیں تھوڑی کہا ہے 4 مہینے کو، ہمیں تھوڑی کہا ہے تبلیغ میں لگنے کو. یہ معلوم کی سمجھ میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا. اس کے باپ نے میرا کیسے ساتھ دیا تھا. اللہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. انظر حالنا یا رب، انظر حالنا واسمع قولنا، فإننا في أبحر الذنوب والهموم مغرقون، فخذ بأيدينا وسهل أمرنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا ضعفاء فقد في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں سے درگزر فرما دے. پوری امت کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے جب جہاں جس طرح کی تیری نعمت کی جو ناقدری ہوئی ہے، سب کی طرف سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تیرا ہی دیا قرآن، تیرا دیا نبی، تیرے دیا قبلہ، تیری دی زندگی. اللہ تیرے کیا کرنے ہیں؟ اسماء حسنہ، اور کیسا نبی، کیسا قرآن. اے اللہ کیسی دعوت، اور کیسا پڑھنا پڑھانا، اور کتنے مشفق اساتذہ، اور کیسی اچھی استادیاں، اور کتنے درد و غم والی اور کیسے فکر والی. اے اللہ جس سے جس نعمت کی ناقدری ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما دے، آج تک کی معاف فرما دے. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. ہمیں اس علم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے رنگنے اور آپ کے روپ کو اپنے میں بھرنے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے، اور آپ کے ساتھ قیامت میں آپ کے سائے میں حشر ہو. اے اللہ اس کی استعداد پیدا ہو، اس کے لیے تو اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے. ہمیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، بہو بیٹیوں کو، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنے کرم سے قبول فرما. ادارے کی
اور اس کی ذمہ داروں کی، اور اللہ اس کے اندر باہر سے جس طرح کا تعاون کرنے والے، انتظام کرنے والے، بھلی نظروں سے دیکھنے والے اس کے خیر خواہوں کو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. مخلصین اور مخلصات کام کرنے والے مرد بھی، استادیاں بھی، انتظامیہ بھی اخلاص والے مجتمع فرما، ہر طرح کی اغراض سے دلوں کو پاک فرما کر صرف اور صرف تیری ذات عالی پر نظروں کو مرکوز کرا کر براہ راست تیرے خزانوں سے لینے والا بنا دے. ربنا اے اللہ، تو نے جن کے ماں باپ اپنی بچوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، ہر ایک کو اپنے وقت پر اپنے اچھے صالح جوڑے نصیب فرما. جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں، انہیں علم نافع نصیب فرما. امت کا 100% قرآن تعلیم کی طرف اور قرآن زندگی کی طرف اس وقت جتنی جماعتیں مردوں عورتوں کی پوری دنیا میں چل رہی ہے، سب کی بہترین تربیت فرما. جو تقاضے ہیں مردوں سے عورتوں سے عافیت کے ساتھ پورے فرما کر عالم پورے میں امن کی چادر بچھا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایک دفعہ لہر دوڑا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ گو مرد و عورت نبی ہی کے غم کے ساتھ، نبی کے فکر کے ساتھ، نبی والے علم کے ساتھ، نبی والی دعوت و ذکر کے ساتھ عالم میں چل پھر رہا ہو اور تیرا دین زندہ ہو رہا ہو. تیری رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہو. اس کی غیر سے شدت ادا فرما دے. پہلے بھی تو نے ہی کیا ہے، پہلے بھی تو نے ہی کیا ہے، اب بھی تو ہی کر رہا ہے، آئندہ بھی تو ہی کرے گا. صحابہ کو کس نے دیا؟ نبیوں کو کس نے دیا؟ اے نبیوں کے دینے والے، اے صحابہ کو نوازنے والے، خلفائے راشدین کو، محدثین مفسرین و فقہاء کو، تابعین کو، تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، اور اللہ دین کے داعیوں کو دینے والے، ہم بھی تیرے در پر بھکاری بن کر حاضر ہیں. ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بھید کی بات بتا دوں، یہ جتنی باتیں سنی سب کا جی چاہتا ہوگا اللہ میں دے، اللہ میں دے، سب کا جی چاہتا. وہ جو حدیث میں آتا ہے جب کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، تم ساری مل کے میرے لیے دعا کرو گی نا تو فرشتہ تمہارے لیے کہے گی تو میرا کام بن جائے گا تمہاری دعا کی برکت سے. السلام علیکم. بچے کو سلام. www.attableek.com, the reviver of